سبسکرائب کریں ہمارا چینل دی نالج ٹی وی، ساتھ بیل کے بٹن کو بھی دبائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 28 نومبر 2021۔ امید ہے کہ سارے ساتھی خیریت سے ہوں گے، بالخصوص سرکاری ملازمین۔ ایک تو اس میسج کو شیئر بھی کر دیجئے گا تاکہ تمام ساتھیوں تک پہنچ جائے۔ انتہائی امپورٹنٹ ترین یہ میسج میں آپ ساتھیوں سے شیئر کرنے جا رہا ہوں، اس میسج کو شیئر کر دیجئے گا۔ پھر میں اپنی بات شروع کرتا ہوں تاکہ ساتھی ذرا لائیو آ جائیں۔ ایک تعداد جو ہے 68 لائیو آ چکے ہیں، اس میسج کو شیئر کر دیں تمام ساتھی، کیونکہ زیادہ تر امپلائیز ہی ہمارے اس گروپ کے اندر یا اس پیج کے اوپر موجود ہیں۔ 118 ہو چکے ہیں جی۔ ناصر قاضی صاحب وعلیکم السلام، کامران حسین صاحب وعلیکم السلام، ملک راجہ صاحب 8 نومبر بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، حسن بھائی 190 ہو گئے ہیں ساتھی۔ امپورٹنٹ ترین میسج ان حالات کے اندر، اس میسج کو شیئر کر دیں۔ 212 ساتھی موجود ہیں، 217 ہو چکے ہیں۔ بہت شکریہ سلیم اللہ بھائی، امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ امپورٹنٹ ترین یہ میسج ہے جو کہ ہر ساتھی تک پہنچنا ضروری ہے۔ 8 نومبر بالکل نعیم جان صاحب، ڈیٹس کا تھوڑا سا کنفیوژن رہ جاتی ہے۔ 268 ساتھی لائیو ہیں، 272 ہو گئے، اس کو شیئر کر دیں۔ وعلیکم السلام سید راحیل بھائی، آج 8 ہے 28 نہیں، ٹھیک کہہ رہے ہیں عقیل احمد بھائی آپ۔ عمر حیات بھائی، آئی ایس کو کی پرائیویٹائزیشن کے حوالے سے آپ نے بات کی، اس کو بچانا ہے، بالکل آج کا میسج اسی حوالے سے ہے۔ تمام ملازمین 306 310 ہو گئے ہیں، اس میسج کو شیئر کر دیں۔ تمام ملازمین تک وفاقی اور صوبائی تک پہنچنا چاہیے، خاص طور کے اوپر ہمارے وفاقی ملازمین جتنے بھی ہیں۔ 325 ہو گئے، 336۔ میں دوبارہ سے سٹارٹ کرتا ہوں۔ آج 8 نومبر، بالکل اللہ کا شکر ہے کہ کم از کم ساتھی اتنی توجہ سے سنتے ہیں، سب کچھ ہے۔ 376، اس میسج کو شیئر کر دیجئے گا تاکہ ہر ساتھی تک پہنچ جائے۔ جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے، مہنگائی کی موجودہ صورتحال، تمام وفاقی وزراء، پرائم منسٹر بھی اس کو ایڈمٹ کر رہے ہیں ریلیف شاپس کے حوالے سے۔ اچھا، اب میں میسیجز نہیں دیکھ پاؤں گا، اب میں اپنی بات کروں گا، تمام ساتھیوں کو لوپ کے اندر لوں گا۔ اس میسج کو شیئر کر دیجئے گا۔ مہنگائی کی موجودہ جو صورتحال ہے آپ کے سامنے ہے۔ پرائم منسٹر صاحب نے تقریر بھی کی، ریلیف کی بات بھی کی، بٹ آن دا ادر سائیڈ ریلیف ہمارے تک پہنچا یا نہیں پہنچا، بٹ جو انہوں نے دوسری بات کی تھی کہ مہنگائی ہونے کے لیے جا رہی ہے، تو اس کا ڈائریکٹ اثر جو ہے جو پیٹرولیم کی پرائسز ہوتی ہیں 5 تاریخ کو بڑھائی گئیں، جبکہ اوگرا کے مطابق 1 تاریخ اور 15 تاریخ کو بڑھائی جاتی ہیں۔ تو جہاں پہ ملازمین کو ریلیف دینے کی بات آتی ہے تو ڈیٹس آگے پیچھے ہو جاتی ہیں، سمریز کا پوائنٹ آف ویو جو ہے ان کا چینج ہو جاتا ہے، مگر عملی طور کے اوپر جب ہمارے ریلیف کی باری آتی ہے تو ایک پے اینڈ پینشن کمیشن کانسٹیٹیوٹ کر دیا جاتا ہے، جس کے اندر تمام صوبوں کی نمائندگی اور ہماری آرمی کی نمائندگی بھی اس کے اندر موجود ہے۔ ٹھیک ہے، نرگس سیٹھی صاحبہ ریزائن کر چکی ہیں۔ وفاق کی اگر میں بات کروں، پروونسز کا مجھے ایگزیکٹ آئیڈیا نہیں ہے، 160 ارب پے اینڈ پینشن کی مد میں رکھا گیا تھا، جس میں سے 85 ارب کا ریلیف دیا گیا، 75 ارب پڑا ہوا تھا ہمارا، جس میں سے الحمدللہ فوج ہمارا بڑا معتبر اور طاقتور ادارہ ہے، ایک منظم ادارہ ہے، اور آرمی چیف جو ہے وہ اپنے سپاہیوں کا، اپنے ملازمین کا خیال بھی رکھتے ہیں، تو انہوں نے تو اپنے ملازمین کو ریلیف دے دیا۔ تو یہ جو سویلین ملازمین ہیں، ان کا مائی باپ کون ہے؟ یہ میرا سوال عمران خان صاحب سے بھی ہے، وزیر خزانہ سے بھی ہے، اور آپ ملازمین سے بھی میرا یہ سوال ہے کہ آپ کی باز پرس داد رسی کیوں نہیں ہوتی؟ جی ہاں، اس کا بڑا سمپل سا جواب ہے کہ ہم لوگ بحیثیت قوم تو طبقات اور فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، یونینز، ایسوسیشنز، اس کے اندر بھی ہماری الحمدللہ، میں کوئی اتنا زیادہ تو نہیں جانتا، 1 سال کا جو میرا
ایکسپیرینس یا واسطہ پڑا ہے، ہر کوئی اپنی یونین کے اندر چودراہٹ دکھانے کے چکر میں، پوائنٹ سکورنگ کے چکر میں، ذاتی دکانداری کی چکر میں، انڈیویجول ایز اے ہول پاکستان بھر کے ملازمین وفاق یا اپنے پورے صوبے کے حوالے سے آج تک کسی نے بات کی ہی نہیں۔ ہاں، ایک تنظیم آل پاکستان کلرک ایسوسی ایشن جو دعویٰ کرتی تھی یا کرتی ہے کہ وہ پاکستان بھر کے ملازمین کی نمائندگی کرتی ہے، وہ آتے رہے، بہت سے مسائل بقول ان کے وہ حل کرواتے بھی رہے آ کے، مگر حقیقت یہ ہے کہ صرف اور صرف اگر انہوں نے کسی کیٹیگری کا یا کسی برادری کا دیکھا تو وہ بھی انہوں نے اپنی کلرک برادری کا ہی سوچا، اور تاریخ اس چیز کی گواہ ہے کہ اپ گریڈیشن اگر 3 دفعہ ہوئی ہے تو ہماری کلرک برادری کی بھی ہوئی ہے۔ کس وجہ سے ہوئی ہے یہ ان کو خراج تحسین پیش کیا جائے، ان کی قیادت کو بھی، جتنے بھی لیڈران تھے کہ وہ آئے انہوں نے لیڈ کیا، مگر اس کے ساتھ ساتھ سوال یہ بھی بنتا ہے کہ کیا دیگر کیڈرز کلاس 4 ٹیکنیکل اور جو دیگر کیڈرز تھے کیا وہ ان کے ساتھ پروٹیسٹ میں شریک نہیں ہوتے رہے؟ کیا دوسری یونین ان کے ساتھ شریک نہیں ہوتی رہی؟ تو پھر 3 دفعہ ان کی اپگریڈیشن تو ہوگی، باقیوں کی کیوں نہیں ہوئی؟ وفاق کی جو وفاقی ملازمین ہیں، سب سے بڑی اگر یونینز ایسوسی ایشنز کی بات کی جائے تو ریلوے اور واپڈا، مگر مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ریلوے اور واپڈا کے اندر بھی، ریلوے کا تو ایسا ہماری کوارڈینیشن نہیں رہی، جو پازیٹیو لوگ ہیں رابطے میں بھی ہے، خاص طور پہ میں واپڈا پہ آؤں گا۔ واپڈا کے تمام ملازمین بشمول ISCO، 3 بڑی یونینز، سب سے بڑی اگر بات کی جائے تو ہائیڈرو، کسی کو دو رائے نہیں ہونی چاہیے، ایک مکمل سٹرینتھ ان کے ساتھ، پاکستان لیول کی میں بات کر رہا ہوں۔ اوورال پاکستان لیول کی بات کی جائے تو پیغام یونین، اور اسلام آباد اور دیگر اگر بات کی جائے تو لیبر یونٹی آف ISCO۔ ہمارے ساتھ جو لوگ چلے، یہ ریکارڈ کا حصہ ہونا چاہیے، یہ وہ لوگ تھے جو ملازمین کی خاطر یا اپنے سروائیول کے حوالے سے یا یہ بتانے کے لیے وہ ملازمین کے ساتھ سنسیئر ہیں، سنجیدہ ہیں، وہ یونینز ایسوسی ایشنز چلی۔ سب سے بڑی یونین ہائیڈرو، خورشید صاحب ان کے مرکزی جنرل سیکرٹری ہیں، دیگر عہدے داران کا مجھے نام تو نہیں آتے، مگر اسلام آباد سے ہمارے جاوید بلوچ صاحب ہیں، پہلے ان سے رابطہ نہیں تھا، ابھی ان سے رابطے میں ہیں۔ کل پروٹیسٹ کرنے کے لیے جا رہے ہیں پرائیویٹائزیشن کے حوالے سے۔ میری ان سے بات بھی ہوئی، انہوں نے مجھے دعوت بھی دی۔ ان کے پروٹیسٹ سے پہلے پیغام یونین نے اسلام آباد 10 نومبر کی پروٹیسٹ کی کال دی تھی،